کسی بھی ایسی ملٹی کلچرل سوسائٹی میں جہاں مسلمان رہتے ہوں وہاں بہت سی مشکلات سامنے آتی ہیں، اور الفاظ کتنے سخت ہیں کہ اولئک یدعون الی النار. ایک مسلمان لڑکی یا لڑکے کا کسی مشرک سے نکاح سیدھا سیدھا کیا ہے؟ آگ کا راستہ، دنیا کی ایک خواہش کو پورا کرنے کی خاطر آخرت کا سراسر نقصان. لیکن کتنے مسلمان گھرانے ایسے ہیں جن میں یہ احساس اور شعور بھی اب باقی رہ رہا ہو، اور اس چیز کی بھی بچپن سے ہی بچوں کے ذہن میں اہمیت ڈالنے کی ضرورت ہے. یعنی یہ موضوع ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھیں کہ آپ کو بچوں کے ساتھ شیئر نہیں کرنا، لیکن اچھے انداز میں آپ بچوں کے ساتھ شیئر کر سکتے تاکہ انہیں اپنی لمٹس اور حدود کا پہلے سے ہی پتا ہو. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور نہ تم نکاح کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. جیسا کہ بات یہ ہوئی تھی کہ یہ آیات امت مسلمہ کو بحیثیت ایک امت مسلمہ کے فرد کے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تیار کر رہی ہیں. تو اس تیاری کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ نکاح اور طلاق اور شادی بیاہ کے معاملات کو بھی صحیح طریقے پر چلایا جائے یا صحیح طریقے پر ادا کیا جائے. جس شخص کے ذمہ دوسروں کو اسلام کی طرف لانا ہو، اگر وہ خود ہی ان کی طرف ڈھلک جائے، جھک جائے، تو وہ اپنی ذمہ داری تو بھول ہی جائے گا کہ اسے کیا کرنا تھا. تو چونکہ اس میں اپنے ایمان کے جانے کا اندیشہ ہے اور نسلوں کے ایمان کے جانے کا اندیشہ ہے. بھلے اگر کوئی شخص یہ حجت پیش کرے کہ نہیں میرا ایمان بہت سٹرونگ ہے اور ایک دفعہ شادی ہونے دے، بعد میں لڑکی کو مسلمان کر لوں گا اور پھر دیکھا جائے گا، تو نہیں. اللہ تعالی زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں کہ کون سی چیز انسان کے حق میں فائدہ مند ہے اور کون سی چیز نہیں. تو اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. اور اگر کوئی یہ ثابت بھی کر دے کہ ہاں اس کا ایمان بہت مضبوط ہے، لیکن آئندہ نسلوں کا کیا ہوگا؟ بچوں میں جو کھچڑی پکے گی، بچے کس دین پر ہوں گے؟ باپ اپنی طرف کھینچے گا، ماں اپنی طرف کھینچے گی. اگر اپنا دین بچا بھی گئے تو آئندہ نسل کا دین داؤ پر ہے. تو بحیثیت امت مسلمہ کے دین کا بھی نقصان ہے یہاں. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام اور شرک دو بالکل اپوزٹ چیزیں، اور ان دونوں کے کلچر بھی بالکل مختلف ہیں. نہ صرف یہ کہ عقائد میں فرق ہے، طریقہ زندگی میں بھی فرق ہے، طرز زندگی میں بھی فرق ہے. مثلا اسلام میں طہارت کو نصف ایمان کہا گیا ہے، الطہور شطر الایمان کہا گیا ہے. اب جہاں شرک کی نجاست موجود ہو وہاں ظاہری نجاست کو دور کرنے کا بھی اہتمام کتنا ہو سکتا ہے. ایسی ہی ایک لڑکی جس نے کسی ایسے لڑکے سے شادی کی، اس نے ایک خط لکھا، دربن کی لڑکی تھی وہ، تو اس میں جو مشکلات بیان کی کہ میں نے شوق میں شادی تو کر لی، لیکن بعد میں جو کلچرل ڈفرنس تھا یا جو دو ادیان کے درمیان کی بنیادی فرق تھے وہ بہت بڑی رکاوٹ بنے باہم تعلقات کو درست رکھنے پر. اور اس میں خاص طور پر اس نے جو ذکر کیا وہ طہارت اور پاکیزگی کا تھا کہ میرے شوہر میں طہارت اور پاکیزگی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. ہمارے یہاں تو یہ نا کہ استنجا کا اور نجاست صاف کرنے کا اور پھر نہانے کا، اور پھر تو وہ نہیں تھا. پھر اس کے بعد وہ شخص ڈرنک تھا تو اس کی وجہ سے جو مزید قباحتیں تھی وہ، پھر یہ کہ دین کی بے حرمتی اور مذاق اڑانا، پیغمبر کا مذاق اڑانا، مسلمانوں کے طریقوں کا مذاق اڑانا. تو روز روز جو ایک کشمکش تھی وہ بڑھتی گئی. پھر بعد میں بچوں کے ناموں پہ جھگڑا، بچوں کے دین پہ جھگڑا، اور الٹیمیٹلی کیا کہ وہ چونکہ خدا کا خوف ہے نہیں اسلام میں، تو شادی کے بعد سب سے بنیادی جو چیز ہے اس تعلق کو درست رکھنے والی وہ تقوی ہے. تو وہاں یہ تھا کہ وہ چونکہ خوف خدا نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی بندش نہیں، تو وہ لڑکا ادھر نکاح کر کے ساتھ دوسری لڑکیوں کے چنگل میں بھی پھنسا ہوا تھا. اگرچہ مسلمانوں میں بھی یہ چیز کچھ کم نہیں رہی، لیکن یعنی اس بچی نے اپنی جو مشکلات بتائیں اور دوسری بچیوں کو ایک تلقین کی کہ کوئی اور ایسی غلطی نہ کرے، کیونکہ ایسے رشتے کو نبھانا جو ہے وہ ایک عذاب سے کم نہیں، ایک مشکل سے کم نہیں. تو وہ عارضی اور چھوٹی چھوٹی مشکلات تو اپنی جگہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے بالکل کھول کے سبب واضح کر دیا کہ اولئک یدعون الی النار. ایک تو جہنم کی آگ ہے، لیکن جب دینی معاملات میں شوہر اور بیوی کے درمیان بہت بڑا فرق ہو تو دنیا بھی آگ بن جاتی ہے، دنیا بھی جہنم بننے لگتی ہے. کیونکہ اگر کوئی ایک شخص عقیدے میں سٹرونگ ہے
یا دین میں اسٹرانگ ہے تو اس کے لیے دوسرے شخص کا دین سے باہر ہونا یا دین سے دور ہونا یا دین کا مذاق اڑانا کچھ کم جلن اور کڑھن کا سبب نہیں ہو سکتا. اور اس لیے اپنے جذبات کی وقتی قربانی جو کہ ایک تکلیف دہ بات ہے اس کو کرنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ واللہ یدعو الی الجنہ. آج تم اپنی محبوب چیز اللہ کی خاطر چھوڑو گے تو اس کے بدلے میں جو صبر کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہے. کیونکہ انسان کا جس چیز پہ دل آ جائے اس سے خود کو روکنا یا بچوں کو روکنا ایک مشکل کام ہے، لیکن اگر اس قربانی کو انسان اللہ کی خاطر کرتا ہے، دین کی خاطر کرتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ دنیاوی اعتبار سے انسان مشکل سے بچتا ہے بلکہ دینی اعتبار سے اللہ کے ہاں اس صبر پر بہت بڑا اجر پائے گا. اللہ نے اپنی آیات واضح کر دی ہیں لوگوں کے لیے، لیکن اگر لوگ ان آیات کو پڑھیں ہی نہ، جانے ہی نہ، آگے اپنے بچوں کو بتائیں ہی نہ، ان حدود کے بارے میں واضح ہی نہ کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو بندوں کے ساتھ اپنی رحمت کی ذمہ داری پوری کر دی. اب یہ بندوں پر ہے کہ وہ کیا کرتے. تو خلاصہ اس کا کیا ہے، حکم کیا ہے کہ مومن مرد مشرک عورت سے اور مومن عورت مشرک مرد سے نکاح نہ کرے. ایسا نکاح حرام ہے بلکہ قائم ہی نہیں ہوتا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، کہ خبیث اور پاک برابر نہیں ہو سکتا خواہ تمہیں خبیث کی کثرت کتنی ہی پسند کیوں نہ آ جائے. لہذا کثرت سے یا بظاہر حسن سے یا بظاہر کسی بھی اٹریکٹیو بات سے تم متاثر نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو یاد رکھو اور اپنے دین کی حفاظت کرو. اور اس معاملے میں اگر تمہیں اہل ایمان میں کوئی اچھے سٹیٹس کی خاتون نہیں بھی ملتی اور غلام خاتون سے تمہیں بدلے میں نکاح کرنا پڑتا ہے یا غلام مرد کو قبول کرنا پڑتا ہے تو وہ کر لو، وہ کہیں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں ایمان کی حفاظت ممکن ہے.